اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرونا وبا نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس نے نہ صرف ہماری تعلیمی معاشرتی بلکہ معاشی زندگی کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس وبا سے تمام عالم کو اپنی امان میں رکھے۔ کرونا کی وجہ سے ہمارا تدریسی سلسلہ ایک عرصہ تک منقطع رہا ہے۔ اب ہم باقاعدہ اس تدریسی سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تدریسی سلسلہ نمبر 1، آج کا ہمارا سبق ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ اس کی ہم پڑھائی کے ساتھ الفاظ معنی مشقی سوال نمبر 2 یاد کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کے لیے ہمارا سینہ کھول دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری فہم و فراست کے مطابق اس سبق کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ کتاب صفحہ نمبر 55 پر ہمارا یہ سبق موجود ہے۔ عنوان ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے وطن کے بہادر نوجوانوں کے کارناموں سے آگاہ ہوں گے اور ہمارے اندر وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی، میلی آنکھ سے دیکھنا محاورتاً استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے بری نیت سے دیکھنا، تو ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ جیالے کا مطلب ہے بہادر۔ اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ستمبر 1965 عیسوی کی جنگ میں 1965 عیسوی کی جنگ، جیسا کہ آپ جماعت ہفتہ میں پڑھ چکے تھے کہ یہ جنگ دشمن نے یعنی انڈیا کی فوج نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ خاک میں ملا دیا یعنی مٹا دیا، ختم کر دیا۔ ستمبر 1965 عیسوی میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ سرحدی چوکی سے مراد ہے وطن کی حفاظت کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے جو اڈا بنایا جاتا ہے یا جو علاقہ رکھا جاتا ہے، مخصوص علاقہ، اس کو چوکی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند نوجوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا، جناب، دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی ایک آگے بڑھے اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرے۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کمانڈر نے شاباش دی اور کہا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، اور اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکے۔ پیش قدمی کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ جوان نے کہا، مجھے منظور ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کر دم لوں گا۔ یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی سٹین گن اٹھائی۔ سٹین گن بندوق کی ایک قسم ہے۔ کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے اور پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ یہ جوان لانس نائک لال حسین تھے۔ اب اس سبق تک، یہاں تک، اس پیراگراف تک ہم نے اس نوجوان کی اپنے پلاٹون کمانڈر کے ساتھ گفتگو پڑھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے مسلسل رینگ کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے۔ رینگ کر یعنی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اب اسے اپنی پہرا چوکی بنا رکھا تھا۔ اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے یعنی ختم ہو گئے، مر گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک کر نشانے پر بم پھینکے، تاک کر یعنی چن کر، اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا یعنی انہیں ختم کر دیا۔
انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ دشمن کے حملے کا جواب دینے کے لیے ان کی طرف بڑھے۔ ان کی پلاٹون ان کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ وہ دشمن کے پلاٹون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ کھلبلی مچا دی یعنی افراتفری پیدا کر دی۔ دشمن نے فائرنگ تیز کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوانمردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جوانمردی یعنی بہادری سے کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ سنسناتی ہوئی یعنی خاموشی سے تیزی سے آتی ہوئی۔ وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرأت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے یعنی ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بالآخر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یعنی زخموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے مگر زخم اپنا کام کر چکا تھا۔ لانس نائک لال حسین شہید کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر گئی یعنی وفات پا گئے۔ وہ موت کے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب ایک سپاہی کے لیے، ایک فوجی کے لیے اس کا فرض کیا ہے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کرے، اور لانس نائک لال حسین نے اپنا یہ فرض پورا کیا تھا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرأت و بہادری کی جو مثالیں پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ فراموش کرنا یعنی بھلا دینا، قوم اسے کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغۂ جرأت دیا۔ تمغۂ جرأت یہ فوج کا چوتھا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 2 حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق لانس نائک لال حسین کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ سبق آپ نے اچھی طرح پڑھ لیا۔ اب سوال نمبر 2 آپ خود حل کریں گے۔ لانس نائک لال حسین شہید کی